أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بر محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے قرآن سے سوال کیا ہے اور قرآن جواب دے رہا ہے. جیسے کسی نے قرآن سے سوال کیا ہے کہ تو بتا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں کہ وہ زندگی کامیاب مانی جائے. وہ زندگی اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں ایک کامیاب زندگی ہو. تو بتا کیسے گزاریں، اور قرآن جواب دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارو کہ وہ کامیاب زندگی ہو. سیدھا سا راستہ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جن کو ہم نے تم پہ صاحبان امر قرار دیا ہے. یعنی قرآن راستہ بتا رہا ہے کہ کیسے زندگی گزارے. ایک آیت اور پڑھتا ہوں. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سوال پوچھ رہا ہے اور قرآن جواب دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کیسے زندگی کامیاب گزاریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. راستہ ہم بتاتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یعنی قرآن راستہ بتا رہا ہے. اسی طرح سے تو پہلی آیت میں اطاعت کا حکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور ان کی کہ جو تم پر، جن کو تم پر صاحبان امر قرار. ابھی صرف لفظی معنی پیش کر رہا ہوں. صاحبان امر قرار دیا. دوسری آیت جس میں کہہ رہا ہے قرآن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تیسری آیت
کہ جس میں پھر قرآن راستہ بتا رہا ہے کہ کیسے کامیاب زندگی گزارو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یحببکم اللہ واللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی قرآن راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو تم میرے رسول کی اتباع کرو. پہلی آیت میں اطاعت کا حکم، اس آیت میں اتباع کا حکم یعنی پیروی کرنے کا حکم. تو تم میرے رسول کی پیروی کرو. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے حکم کی. میں مثال دے دوں، اگر رسول کہے نماز پڑھو اور آپ نے نماز پڑھی، یہ ہے اطاعت. اتباع اس سے فرق ہے. رسول کہے جیسے میں رکوع کروں ویسے رکوع کرو، جیسے میں سجدہ کروں ویسے تم سجدہ کرو. تو آپ دیکھ دیکھ کر جیسے وہ رکوع کر رہے ہیں آپ رکوع کر رہے ہیں، جیسے وہ سجدہ کر رہے ہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں. یہ ہے اتباع. اطاعت ہے حکم ماننا اور اتباع پیروی کرنا. تو یہ تیسری آیت ہو گئی. اب ایک چوتھی آیت اور پیش کر دوں. اب آیتیں تو میں رات بھر پیش کرتا رہوں، لیکن چوتھی آیت زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے، اس میں قرآن محبت کا حکم دے رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. دیکھو اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی سوال نہیں ہے تبلیغ دین کی اجرت میں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یعنی اس آیت میں محبت کا حکم، وہاں اطاعت کا حکم، اتباع کا حکم، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم، قرابت داروں سے محبت کا حکم. لیکن ایک مسئلہ ہے حضور، نہ قرآن نے یہ بتایا کہ وہ کون قرابت دار ہیں جن سے محبت کرو، نہ قرآن نے وہ لسٹ لگائی کہ وہ کون ہیں اولی الامر کے جن کی اطاعت کرو، نہ قرآن نے یہ بتایا کہ وہ سچے کون ہیں کہ جن کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی تتمہ نہیں لگا ہے، کوئی انیکزر نہیں لگا ہے، کوئی لسٹ نہیں لگی ہے. غور فرمایا. لیکن ایک بات سن لیجئے میری، بہت دھیان سے اور بڑی توجہ سے سن لیجئے، بس میری طرف متوجہ رہیں آپ لوگ، بہت توجہ سے میری بات سن لیں. اس آیت میں اولو الامر، صاحبان امر، اس آیت میں سچے، اس آیت میں قرابت دار رسول کے کہ جن سے محبت کرو. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، چلیے بس ٹھیک ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے.
بس میری بات توجہ سے سن لیں. وہاں اولی الامر، یہاں سچے. اس آیت میں قرابت دار جنس کی محبت مانگی گئی ہے. بھائی یہ تینوں ہوں گے ایک ہی لوگ. غور فرمائیں گے آپ، یہ تینوں ایک ہی افراد ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کی ان آیات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اگر اولی الامر کوئی اور لوگ ہیں، سچے کوئی اور ہیں، اور جن سے محبت کا حکم دیا ہے وہ قرابت دار کوئی اور لوگ ہیں. اگر الگ الگ لوگ ہیں تو ان آیات پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے. ارے بھائی یہ نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نواب صاحب ہے، میں مثال پیش کر دوں. نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے لڑکے سے کہیں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو رئیس صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں اطاعت زندگی بھر ان کی کرنا، جو یہ کہیں وہی ماننا، مگر ساتھ یہ جو محسن صاحب بیٹھے ہیں ان کے رہنا زندگی بھر. غور فرمایا آپ نے؟ ساتھ ان کے رہنا. غور فرمایا آپ نے؟ اور اتباع یہ جو ڈاکٹر سہیل صاحب بیٹھے ہیں ان کی کرنا زندگی بھر، ان کی. اور مگر محبت جو ہے یہ خان صاحب سے کرنا. غور فرمائے. اگر نواز صاحب اپنے بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ بات کہے تو وہ کیا سوچے گا؟ اب ہو سکتا ہے احتراماً منہ سے کچھ نہ کہے، لیکن دماغ میں تو سوچے گا کہ لگتا ہے پاپا اب ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت تو میں ان کی کروں، ساتھ میں ان کے رہوں، اتباع میں ان کی کروں، محبت میں ان سے کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی محبت کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ جو کہے وہ کرو، وہ جو کہے وہ کرو. محبت بھی تو یہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف تب ممکن ہے اگر نواز صاحب یہ کہیں کہ دیکھو اطاعت بھی رئیس صاحب کی کرنا، اتباع بھی انہی کی کرنا، زندگی بھر ساتھ بھی انہی کے رہنا، اور محبت بھی انہی سے کرنا. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ تبھی ممکن ہے نا، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب یہ کہیں کہ چاروں. تو ایک بات تو صاف ہو گئی کہ مصداق چاروں آیتوں میں ایک ہی لوگ ہیں، وہی اولی الامر ہیں، وہی سچے ہیں، وہی قرابت دار ہیں، اور وہی وہ ہیں کہ جن کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے تو بتایا نہیں کہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت کریں، کون ہیں جن کی محبت کریں. اچھا قرابت دار تو رسول اللہ کے بھانت بھانت کے ہیں. ہاں ددحالی بھی رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے، نانحالی رشتہ دار بھی ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی ہیں.
ایسے رشتے دار بھی ہیں جن پر نام لے کر قرآن نے لعنت کی ہے، ہیں رسول اللہ کے رشتے دار. اور فرمایا تبتا یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، سگا چچا ہے رسول کا. رشتے دار ہے کہ نہیں ہے؟ اور فرمایا ام جمیل سگی چچی ہیں، نام نہیں لیے کہیں، وہاں یہ نہیں بتایا کہ اولی الامر کون ہے. کوئی لسٹ لگی ہوتی، کوئی تتمہ لگا ہوتا، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ چاروں ہیں ایک ہی، جو میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں. تو پھر بڑا آسان راستہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی ایک آیت میں ڈھونڈ لیجئے، کسی ایک آیت کو لیجئے، مثلا اولی الامر والی آیت، اس میں ڈھونڈ لیجئے کہ اولی الامر کون ہے. اگر اولی الامر مل گئے تو سمجھیے سچے بھی مل گئے، رشتے دار بھی مل گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب مل گئے. اچھا اب یہ ہے کہ اب نام کیوں نہیں لیے قرآن نے؟ یہ قرآن کی مصلحتیں ہیں. قرآن نے اوصاف سے پہچانوایا، کردار سے پہچانوایا، نام نہیں لیے. پورے قرآن میں علی کا نام نہیں لیا قرآن نے. ہاں یہ کہا کہ وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے. غور فرمایا، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے. اب آپ غور کرتے جائیے گا، جو شب ہجرت بستر رسول پر لیٹ کر اپنے نفس کو رضائے الہی کے عوض بیچ ڈالے، نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ نام تو سینکڑوں رکھ لیے جاتے اور آیات کو بہکایا جاتا، گمراہ کیا جاتا، مرکز سے ہٹایا جاتا اگر نام لے دیے جاتے. یہاں چونکہ صفت سے پہچانوایا ہے، اب اس کو کیسے ہٹایا جائے گا؟ کوئی دوسرا دکھائیے تو کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. کوئی دوسرا دکھائیے تو کہ جس نے بستر رسول پر سو کر اپنے نفس کو رضائے الہی کے ساتھ بیچ ڈالا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لیے. نعرے حیدری، آواز بلند، نعرے سلوات. ہاں تو اب ایک بات سن لیجئے، حالانکہ ان کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، یہ بھی سن لیجئے. دو جملے پھر آگے بڑھوں، اس آیت پہ آؤں جو اس پہ ابھی تک آیا ہی نہیں، جو میرا سرنامہ کلام ہے. ڈھونڈنا میں نے کہا نہیں، کسی ایک کو ڈھونڈ لیجئے، چاروں مل گئے. کسی ایک کو ڈھونڈ لیجئے، بہت آسان ہے. میں نے جیسے مثال کے طور پہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے قرابت داروں کی محبت کے تم سے کوئی سوال نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرابت دار تو رسول اللہ کے بہت ہیں، بھانت بھانت کے ہیں، طرح طرح کے ہیں. تو کیا سب کی محبت مانگی؟ نہیں. نام لیے نہیں قرآن نے، تو پھر کیسے تلاش کریں کہ کن کی محبت مانگی ہے؟ ان رشتے داروں میں سے
اب یہ ایک عشرے کا موضوع ہے، ورنہ کم سے کم ایک مجلس کا موضوع تو ہے، پوری مجلس کا، لیکن میں یہاں ایک جملہ بس عرض کیے دیتا ہوں، بس ایک جملہ آپ کو وہ قرابت دار مل جائیں گے جن کی محبت کا قرآن نے تقاضا کیا، بس ایک جملہ۔ جب آپ یہ تلاش کرنے چلیں کہ وہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت کا تقاضا قرآن نے کیا ہے، تو آسان ترکیب بتائے دیتا ہوں، یہ مت دیکھیے گا کہ رسول کے رشتہ دار کون کون ہیں، وہ تو بہت ہیں، بس یہ دیکھیے گا کہ رسول کی رسالت کے رشتہ دار کون کون ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کی رسالت کے رشتہ دار کون کون ہیں، اور بس رسالت کے رشتہ دار ذوالعشیرہ سے لے کر کربلا تک دیکھ لیجیے گا کہ رسول کی رسالت کے رشتہ دار کون کون ہیں، اور اگر رسالت کے رشتہ دار ڈھونڈیے گا تو سوائے در سیدہ کے اور سوائے خانہ سیدہ کے، سوائے علی اور اولاد علی کے، سوائے سیدہ اور ان کی اولاد کے کوئی دوسرا نہیں ملے گا کہ جو رسالت کا رشتہ دار نظر آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل گئے وہ رشتہ دار جن سے محبت کا تقاضا کیا قرآن نے۔ بہت آسان ہے، حالانکہ اس پہ کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا ادھر آ جائیے، اطاعت کرو اللہ کی اس آیت پہ، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں، رسول پہ کوئی جھگڑا نہیں، سارا جھگڑا مسلمانوں میں اولی الامر پہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو مرکز سے ہٹانے کے لیے ایسی تفسیریں کی گئیں، ایسے معنی لکھے گئے کہ قرآن اپنے مرکز سے ہٹ جائے۔ جیسے یہی آیت اولی الامر کے جو مطلب لکھا گیا، معنی لکھے گئے کثرت میں، ہمارے یہاں نہیں، کثرت میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر ان کی اطاعت کرو جن کو ہم نے تم پر صاحبان اقتدار قرار دیا۔ صاحبان اقتدار قرار دیا، یہ کیا عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ صاحبان اقتدار کی اطاعت واجب کرے گا؟ ارے بھائی، صاحبان اقتدار، فرعون سے بڑا صاحب اقتدار کون ہوگا؟ نمرود سے بڑا صاحب اقتدار کون ہوگا؟ شداد سے بڑا صاحب اقتدار کون ہوگا؟ کیا اللہ ان کی اطاعت واجب کرے گا؟ ان کی اطاعت کرو کہ جن کو ہم نے تم پہ صاحبان اقتدار قرار دیا۔ اگر صحیح معنی ایمانداری سے لکھ دیے ہوتے تو نہ مسلمان بھٹکتا، اور یہ اولی الامر جو ہے نا 1 منٹ میں مل جاتے۔ اس کے صحیح معنی اولی الامر صاحبان اقتدار نہیں ہے، بلکہ اس کے صحیح معنی ہے صاحبان اختیار۔ ہم نے جن کو تم پر صاحبان اختیار قرار دیا۔ اب بتائیے کیا دشواری ہوتی؟
صاحبان اختیار اور ایسے صاحبان اختیار کہ جن کو قرآن کہے کہ یہ صاحبان اختیار ہیں، تو جن کو قرآن صاحبان اختیار کہے گا وہ کم سے کم اتنا اختیار تو رکھتے ہی ہوں گے کہ جب چاہے ستارے کو اپنے ڈیوڑی پہ بلا لے اور جب چاہے سورج کو پلٹا لے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہ ایسے صاحبان اختیار تو ہوں گے ہی۔ تو اب ایسے صاحبان اختیار سوائے در سیدہ کے کہاں ملیں گے؟ تو مل گئے اولی الامر۔ وہی میں نے کہا نا کہ حالانکہ یہ تو پورے عشروں کا موضوع ہے، لیکن میں ایک ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا اب آئیے اس آیت پر کہ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے، توجہ سے سنیں گے میری بات۔ آیت آئی، رسول اللہ نے بھری مسجد میں پڑھ کے سنا دی، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ پوری مسجد میں کوئی ایک مسلمان بھی کھڑا نہیں ہوا اور اس نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آیت آئیے، یہ تو بتا دیجئے یہ سچے کون ہیں؟ سنیں گے آپ میری بات، لطف آئے گا آپ کو۔ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا اور اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ سچے بتا تو دیجئے کون ہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، نہیں پوچھا تو کیا ضروری ہے کہ رسول اللہ جب کوئی پوچھے تبھی بتائیں؟ بغیر پوچھے ہی بتا دیتے ہیں رسول اللہ۔ غور فرما رہے ہیں ہم؟ اللہ کا رسول بغیر پوچھے ہی بتا دیتا کہ یہ سچے کون ہیں، بغیر پوچھے ہی بتا دیتا۔ نہیں پوچھا کسی نے، اچھا سنو بھائی یہ آیت آئی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دیکھو میں بتا دیتا ہوں سچے کون کون ہیں، اور یہ بھائی نوٹ کر لو، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 بتا دیتے۔ نہ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ سچے کون ہیں۔ توجہ سے سنیں گے میری بات۔ نہ کسی نے پوچھا، نہ رسول اللہ نے بتایا، اور اپنے گھر چلے گئے رسول اللہ۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اچھا کیوں نہیں پوچھا؟ ان لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ اب بھائی یہ تو وہی بتائیں گے کیوں نہیں پوچھا، لیکن جو میری عقل کام کرتی ہے اتنا میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اصل وجہ تو وہی بتائیں گے، لیکن میری عقل میں جو بات آ رہی ہے کہ اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں کہ جس وجہ سے ان لوگوں نے نہیں پوچھا کہ یہ سچے کون ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ پوچھتا وہ بات ہے آدمی جو اسے معلوم نہ ہو۔ غور فرمایا؟ پوچھتا وہ بات ہے جو اسے معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں، سمجھتے سب تھے کہ یہ سچے کون ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایک وجہ، اور دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ بھی شاید قرین عقل ہے کہ ایک ڈر ہوگا دل میں، ایک خوف ہوگا. اگر ہم نے پوچھ لیا کہ سچے کون ہیں اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ سچے کون ہیں، اور اس میں ان کے نام نہ ہوئے جن کو ہم سچا سمجھتے ہیں، 10 صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تب تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. لہذا بہتر یہ چپ کے بیٹھے رہو، پوچھو ہی نہ. اچھا صاحب رسول اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ وہی بتا دیتے بغیر پوچھے ہوئے. اس کی بھی دو ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے. یہ کوئی کتاب کی بات نہیں ہے، اس کا نام مجھ سے حوالہ مت مانگیے گا، یہ میں اپنے ذہن میں جو میرے آ رہا ہے اس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں بتایا. اس کی بھی دو وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ نے سوچا ہوگا کہ میں نے اگر یہاں بتایا کہ یہ سچے کون ہیں، ابھی میں مسجد سے گھر تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ لسٹ بدل جائے گی. ایک کھڑا ہوگا کہے گا ارے بھائی ہم نے خود سنا، ان کا بھی نام لیا تھا. دو کھڑے ہو جائیں گے تصدیق کرنے کے لیے، ہاں ہم نے بھی سنا، ان کا بھی نام لیا تھا. ایک اور کھڑا ہو جائے گا کہے گا ارے بھائی ہم نے ان کا نام بھی سنا، رسول اللہ نے نام لیا تھا. دو اور کھڑے ہو جائیں گے، ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہا، ہم نے بھی سنا تھا. ایک کھڑا ہو جائے گا ارے بھائی ان کا نام تو نہیں لیا تھا، ہم نے تو نہیں سنا. دو کھڑے ہو جائیں گے، ہاں بھیا ہم نے بھی نہیں سنا. یہ لسٹ جو ہے میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی، اور یہ آج تک اس لسٹ کا کیا ہوتا ہے 2020 تک، وہ تو اللہ ہی جانے کہ اللہ ہی جانے کہ کیا ہوتا. لہذا رسول اللہ نے نہیں بتایا کون. ایک وجہ. اچھا دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ جس وجہ سے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. اللہ کے رسول نے سوچا کہ میں کیوں بتاؤں کہ یہ سچے کون ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کو خود کسی دن سچوں کی ضرورت پڑ جائے. جب اللہ کو سچوں کی ضرورت پڑے گی تو اللہ خود پہچانوا دے گا کہ یہ سچے کون ہیں. صلوات پر محمد والے لکھنؤ کی مجلسوں کو نظر لگ گئی. آج 5 آدمیوں میں یہ مجلس ہو رہی، باقی لوگ تو آن لائن سن رہے ہیں. اور 5 لوگ صرف موجود ہیں، باقی سب آن لائن سن رہے ہیں. خیر انشاءاللہ یہ کورونا ہٹے گا پھر وہی مجلسوں کی رونق پلٹ کے آئے گی. تو رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب اللہ کو ضرورت ہوگی اللہ خود پہچانوا دے گا سچے کون. خیر صاحب اب وقت نہیں ہے میرے پاس، کم وقت رہ گیا ہے. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 10ویں ہجری آ گئی. 10ویں ہجری. اب یہ موقع آیا جب اللہ کو سچوں کی ضرورت پڑ گئی. مباہلے کا میدان. دیکھیے مباہلہ تو نہیں پڑھوں گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا مباہلہ پڑھوں. چند باتیں سن لیجیے. دیکھیے مباہلے کی اسلام میں اہمیت کیا ہے یہ سمجھیے. پہلے اہمیت کیا ہے؟ تفسیروں کے ذریعے، تعویلوں کے ذریعے قرآن سے کھلواڑ کر لی مسلمانوں.
قرآن سے کھلواڑ کر لی، جس کی میں نے ابھی مثال بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت۔ یہ تو ہوا قرآن کے جس کے ساتھ کھلواڑ کی مسلمانوں نے۔ اب آئیے احادیث پر۔ احادیث کے لیے باقاعدہ کارخانے کھلے، شام میں کارخانے، جیسے لکھنؤ میں آری زردوزی کے کارخانے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہاں کارخانے کھولے گئے جس میں احادیث گڑھی جاتی تھیں اور احادیث تیار کر کے لا کے مارکیٹ میں بیچ دی جاتی تھی، اور ان کو گڑبڑ کر کے صحیح احادیث کے ساتھ ایسا کر دیا جاتا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ یہ جو نام ہے کتاب کا صحیح بخاری، غور فرما رہے ہیں آپ، یہ خود اشارہ کر رہا ہے اس بات کا کہ غلط احادیث بھی تھیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ نام ہی اشارہ کر رہا ہے صحیح بخاری کے غلط احادیث بھی تھی اور اس کو گڑبڑ کر دیا۔ تو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کی، احادیث کے ساتھ کھلواڑ کی۔ لیکن مباہلے کی ایک الگ بات یہ ہے اور اہمیت یہ ہے کہ مباہلہ ہے واقعہ، واقعہ نہ گڑھا جا سکتا ہے نہ وضع کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے احادیث وضع کر لی، جنہوں نے قرآن کو مرکز سے ہٹا دیا، وہ بھی آج تک دوسرا مباہلہ نہیں گڑھ سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آج تک دوسرا مباہلہ نہ گڑھ سکے اور نہ وضع کر سکے۔ یہ مباہلے کی اہمیت ہے اسلام میں۔ اور میں تو حیرت میں ہوں۔ دیکھیے، قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے اور قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے۔ اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اور اچھے لہن میں تلاوت ہو رہی ہے لاؤڈ اسپیکر پہ ہی مثلا، تو چلتے ہوئے لوگ رک جایا کرتے ہیں، قرآن اثر کرتا ہے۔ یہ ہماری آپ کی نجس زبانوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری آپ کی نجس زبانوں سے تلاوت ہو تب، اور اگر رسول اللہ زبان رسالت سے تلاوت کر رہے ہوں، رسول اللہ قرآن کی تلاوت زبان رسالت سے کر رہے ہوں اور 3 دن تک کرتے رہیں، مگر نصارائے نجران پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ جہاں تھے وہیں پہلے دن بھی کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے، کوئی اثر نہیں قرآن۔ تب پھر اللہ نے کہا کہ اب بس بند کرو قرآن سنانا، بند کرو۔ فَقُلْ تَعَالُوا نُدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَّلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بند کیجئے، مت سنائیے قرآن۔ اب ان سے کہیے یہ اپنے بیٹوں کو لے آئے
آپ اپنے بیٹوں کو، بس اب اختصار سے کام لوں گا، میں پورے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، نسانا و نساکم و انفسنا، آپ اپنے نفسوں کو لے آئیں، اور یہ اپنے نفسوں کو لے آئیں. بس تین ہی یہ لفظ ملتے ہیں آیت میں، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. باقی کوئی لفظ نہیں ہے جیسے کہ ہوتا کہ اصحابنا و اصحابکم، ازواجنا و ازواجکم، ہے ہی نہیں آیت میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی آیت میں ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ آیت تو وہیں رک گئی. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. بھائی ہو سکتا تھا کہ اصحابنا بھی بڑھا دیا جاتا، و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم، مگر نہیں ہے آیت میں تو میں کیا کروں؟ غور فرمایا کہ ان سے کہیے بس بہت ہو چکا قرآن، اب آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیے، اپنے نفسوں کو لے جائیے، اپنی عورتوں کو لے جائیے. یعنی قرآن کی یہ آیت سند ہے اور قیامت تک سند رہے گی. کہ اہل بیت کے بغیر قرآن رسول کے لیے تو کافی نہیں ہوا، تو یہ مسلمانوں کے لیے کافی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کہاں سے کافی ہو جائے گا؟ اب کہنے والوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں کسی نوشتے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اما بھیا ایک جملہ سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو سن لیجئے ایک بات. ان کے لیے قرآن کافی تھا جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی نوشتے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کیا ان کے لیے قرآن کافی تھا؟ نہیں تھا. دلیل سنیے. اگر ان کے لیے قرآن کافی ہوتا تو تاریخ میں ان کا یہ جملہ ملنا چاہیے تھا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کا یہ جملہ قرآن میں ملنا چاہیے، ان کا جملہ تاریخ میں ملنا چاہیے تھا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ جملہ تو ملتا نہیں ہے. جملہ یہ ملا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس حضور اب رات بھر لوگ انتظار کرتے رہے، کچھ نہیں. بس ایک رسول جب برآمد ہوئے تو حسن کی انگلی تھامے تھے، حسین کو گود میں لیے تھے، سب سے پیچھے علی، اور امامت اور نبوت کے درمیان عصمت، دونوں کی حفاظت میں جناب معصومہ. اور فرمایا بس ایک بات سن لیجئے ورنہ وقت گزر جائے گا، اور یہ بات عرض کرنا بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو بچے ہیں. بزرگ تو سب جانتے ہی ہیں. لوگ جب اعتراض کرنے پہ مسلمان آتے ہیں نا تو وہ رسول اللہ پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں. ارے اپنی بیٹی کو لے گئے، رسول اللہ بیٹی کو لے گئے، حالانکہ اس کی وجہ نہیں سمجھتے.
ویسے تو جمع کا صیغہ ہے نا. بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. آپ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. آپ اپنے نفسوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. جمع کا صیغہ ہے, یعنی کم سے کم 3 ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں. کروڑوں لے جائیے, کوئی قید نہیں. رسول لے کے گئے ہیں 2 بیٹے, 2 بیٹے. ایک عورت جناب معصومہ اور خود اور علی, بس. حالانکہ گنجائش بہت ہے, ساری دنیا کی عورتوں کو لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں رسول, کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا. بلکہ میں ایک بات کہہ دوں, جو لوگ کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں, اور فرمائیں 4 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی نہیں تھی, تو بھیا اگر واقعی 4 بیٹیاں تھیں تو یہاں تو بڑی گنجائش تھی, جمع کا صیغہ استعمال ہوا تھا. اگر 4 تھیں تو رسول اللہ 3 کو چھوڑ کیوں گئے بھائی؟ بڑی گنجائش تھی, جمع کا صیغہ استعمال ہوا تھا. اگر 4 تھیں تو 4 کو لے جاتے, پریشانی کیا تھی؟ تو بھیا اب 2 میں سے ایک بات ماننا پڑے گی. یا تو یہ مانو کہ 4 تھی ہی نہیں, ایک ہی تھی اور اسی کو لے کے گئے, اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ تھی تو 3 اور بھی, مگر اس قابل نہیں تھی کہ رسول اللہ لے جا سکے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرے حیدری, آواز بلند نعرے سلوات. بس تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سیدہ کو لے گئے, میدان میں لے گئے رسول. ارے بھائی بات تو سمجھیے, معاملہ کیا ہے. جو شعراء ہیں وہ اور زیادہ اچھی طریقے سے بڑی جلدی سمجھ لیں گے اس بات کو, اور باقی یہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ, ظاہر ہر شخص مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا. اللہ کے رسول کو میدان مباہلہ میں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر لعنت اللہ کی, تو ظاہر ہے کہ سچے ہی قرار دے سکتے ہیں, کوئی جھوٹے تو. اگر کوئی جھوٹا پہنچ گیا تو اس پر بھی قرآن کی لعنت, اللہ کی لعنت پہنچ جائے گی. تو ایک طرح سے رسول اللہ کو سچوں کی ڈیفینیشن پیش کرنا ہے میدان مباہلہ. ڈیفینیشن, تعریف سچوں کی. تعریف کی 2 شرطیں ہوتی ہیں, بس توجہ سے سن لیں. آخری بات, تعریف کی 2 شرطیں ہوتی ہیں. جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو اس کی 2 شرطیں ہوتی ہیں. تعریف جامع بھی ہو, معنی بھی ہو. غور فرما رہے ہیں, تعریف جامع بھی ہو, معنی بھی ہو. کیا مطلب اس کا؟ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کمپلیٹ اور ایگزاسٹو ہو کہ جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے کوئی چھوٹنے نہ پائے, سب اس میں آ جائیں. معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جامع و معنی، معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعریف ایسی ہو کہ کوئی غیر اس میں شریک نہ ہونے پائے. غور فرمانا، جامع بھی ہو معنی بھی ہو. میں نے کہا کہ یہ بتائیے بھائی انسان کون ہوتا ہے، ذرا انسان کی تعریف کیجئے، ڈیفائن انسان کو ڈیفائن کیجئے. آپ نے کہا انسان وہ ہوتا ہے جس کے 2 پیر ہوں، 2 ہاتھ ہوں، 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں. یہ تعریف جامع ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے 1 ہاتھ ہے خدا نخواستہ وہ انسان نہیں رہا، جس کے 1 آنکھ ہے خدا نخواستہ وہ انسان نہیں رہا، جس کے 1 ہاتھ ہے وہ انسان نہیں رہا. تو ایسے سارے انسان چھوٹ جائیں گے. غور فرمایا کہ جو ہیں تو انسان مگر 2 ہاتھ اور 2 پیر اور 2 کان اور 2 آنکھیں نہیں ہیں. تو یہ تعریف جامع نہیں ہے، جامع نہیں ہے. یہ تعریف معنی بھی نہیں ہے. معنی کی شرط کیا ہوتی ہے؟ غیر شریک نہ ہو. آپ نے کہا انسان وہ جس کے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، 2 آنکھیں. جتنے چوپائے ہیں جانور وہ سب آ گئے اس میں. غور فرمایا آپ نے؟ وہ سب آ گئے اس میں. سب کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے 2 پیر ہوتے ہیں، سب کے 2 آنکھیں ہوتی ہیں. تو نہ یہ تعریف جامع ہے نہ معنی ہے. رسول اللہ کو سچوں کی تعریف پیش کرنا ہے میدان مباہلہ میں. تو اب شرط یہ ہے کہ یہ سچوں کی تعریف جامع بھی ہو معنی بھی ہو. اگر رسول اللہ سیدہ کو نہ لے جاتے تو یہ تعریف جامع نہ رہتی، کیونکہ ایک سچا چھوٹ جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کسی اور کو اس لیے نہیں لے گئے کہ پھر جھوٹے شریک ہو جاتے اور یہ تعریف مانے نہ رہتی. صلوات پر محمد و آل محمد. بس آ گیا میں مصائب کی منزل پر. تو جب پہنچے مسلمانوں نے کہا صاحب ادھر تو بڑی تیاریاں ہیں اور ادھر ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا یا رسول اللہ. ذہنیت تو نہیں بدلی تھی نا مسلمانوں کی، ذہنیت بدلی نہیں تھی. تو ان کا ہوگا کیوں نہیں؟ بالکل ہوگا. سلمان کہاں ہیں؟ اللہ. سلمان آئے ہاتھ جوڑ کے، کہا سلمان کمبل لے آؤ اور لا کا بچھا دو. دیکھیں کتنی احتیاط برتی ہے رسول اللہ نے. کمبل بھی منگایا تو سلمان سے. سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن کوئی مباہلہ نہیں ہوا. دیکھتے ہی انہوں نے ہار مان لی، جزیہ دینا قبول کر لیا. کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر ان سے مباہلہ کیا یہ وہ ہیں کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ ہٹ جائیں گے. دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھے تھے کہ خدا کی لعنت بھیجیں رسول چھوٹوں پر، لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے. تو جو لعنت کے لیے ہاتھ اٹھے تھے وہ پلٹ آئے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو اہل بیت کے مقابلے سے ہٹ جاتا ہے لعنت سے بچ جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس معصومہ اس لیے بھی گئی تھی کہ ایک راستہ دکھانا تھا زینب کو اور ام کلثوم کو کہ دیکھو بیٹا، اگر اسلام کو ضرورت پڑے تو تم بازار میں بھی چلی جانا، دربار میں بھی چلی جانا. اگر اسلام کو ضرورت ہو تو پھر ہچکچانا نہیں، چلی جانا. اللہ اکبر. ذرا آپ سوچے تو کوفہ زینب کے لیے کوئی نئی جگہ ہے؟ کوفہ ام کلثوم کے لیے کوئی نئی جگہ ہے؟ کوفے کی شہزادیاں ہیں زینب اور ام کلثوم، اور وہی کوفہ ہے. اور منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ کوفے والوں آؤ اور آ کر دیکھو. ارے ایسے قیدی نہ کبھی دیکھے ہیں اور نہ کبھی دیکھو گے. اللہ اکبر. اسی کوفے میں. مگر ابھی بھی کہیں کہیں انسانیت کی رمق باقی تھی. ایک ضعیفہ نے چھت پر سے دیکھا کہ یہ جو قافلہ ہے اس میں بچے اتنے پیاسے ہیں کہ ان کی زبانیں دہن سے باہر آ گئی ہیں. اللہ اکبر. اپنی کنیز کو بلایا، کہا یہ بچے بہت پیاسے، پانی لے جا، ان بچوں کو پانی پلا. وہ کنیز پانی لے کر آئی. شہزادی زینب نے ایک مرتبہ بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ پانی کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہ جو میری مالکن اوپر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ پانی لے جاؤ. کہا جا اور ان سے جا کے کہنا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو ہم جزا میں دے سکیں، لیکن بس اتنا پوچھ کے آ جا کہ اگر اس کی کوئی دل میں خواہش ہو تو ہم اس کے لیے دعا کرتے. سنے بس سنے. اللہ اکبر. دعا کرتے انشاءاللہ اس کی وہ حسرت پوری ہو جائے گی. بس وہ کنیز گئی، بچوں کو سیراب کیا، واپس گئی، اور جانے کے بعد اس نے اپنی مالکہ سے کہا کہ دیکھیے وہ جو اس اونٹ کے پشت پر بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے بلا کر کہا کہ جا اپنی مالکن سے پوچھ کے آ کہ اس کے دل میں کوئی خواہش ہو تو ہم دعا کر دیں تاکہ وہ اس کی حسرت پوری ہو جائے. بس یہ سننا تھا کہ اس ضعیفہ کا ماتھا ٹھنکا. یہ کون عورت ہے کہ جسے اپنی دعاؤں پر اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ تو ٹھہر جا، میں جاتی ہوں. آئی کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ ہم کون ہیں؟ تو نے ہمارے بچوں کو سیراب کیا، تیرے دل میں کوئی حسرت ہو تو بیان کر، ہم دعا کر دیں، تیری خواہش پوری ہوگی. کہا یہ بی بی آپ میری عمر دیکھ رہی ہیں، میرا سن دیکھ رہی ہیں، میرے دل میں اب کیا حسرت باقی ہوگی کہ جو میں آپ سے بیان کروں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں بالکل مرنے کے کنارے پر ہوں. بی بی میرا دل چاہتا ہے ایک بار میں اپنے شہزادوں کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ میں اپنی شہزادیوں کو دیکھ لوں. بس ایک حسرت دل میں یہی ہے. اے بی بی میں نے برسوں در سیدہ کی کنیزی کی ہے،
میرا دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے شہزادوں کو اور اپنی شہزادیوں کو دیکھ لوں۔ شہزادی زینب کو اب تاب نہ رہی، بے چین ہو گئیں کہ یہ بتاؤ اگر تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ اللہ اکبر، زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ بگڑ گئی ضعیفہ کا کیا کہتی ہے آپ؟ ارے میں نے گودوں میں پالا ہے زینب کو، میں نے گودوں میں پالا ہے ام کلثوم کو، مجھ سے کہتی ہے پہچان لو گی؟ اب شہزادی سے رہا نہ گیا، کہا ایک مرتبہ اپنے رخ سے بالوں کو ہٹایا، سلام کیا، اے میری ماں کی کنیز ام حبیبہ، ارے آپ پر میرا سلام ہو، ارے آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ زینب کو پہچان لیں گی، ارے آپ نے ہمیں کہاں پہچانا؟ یہ کوئی اور نہیں زینب ہے، وہ ام کلثوم، اور وہ جو نوکے نیزہ پر بلند ہے وہ آپ کے شہزادے کا سر ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بس 2 منٹ کی زحمت اور قیامت ہے۔ اب اس سے زیادہ مسلمان کیا کر سکتے تھے اہل بیت اطہار کے ساتھ؟ کیا کر سکتے تھے؟ میں نہیں بیان کر سکتا کہ دربار میں کس حالت میں لائے گئے ہیں، خود بیمار کربلا کی زبانی سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید کے دربار میں اس طرح سے لے جایا گیا کہ 12 گلے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے تھے، اور اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ اگر کسی ایک کو بیٹھنا ہوتا تھا تو سب کو بیٹھنا پڑتا تھا، کسی ایک کو کھڑا ہونا ہوتا تھا تو سب کو کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر! آئے ظاہر ایسی حالت ہے اہل بیت اطہار کی کہ خود یزید لعین نہ پہچان سکا۔ اس نے شمر سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ زینب اور ام کلثوم کو قید کر کے لانا، سید سجاد کو قید کر کے لانا۔ یہ تو کن کو، اب جو اس نے جملہ کہا ہے وہ میں دہرا نہیں سکتا، احترام مانے ہیں اہل بیت کا، کہ یہ تو کن کو قید کر کے لیا۔ آخری 2 جملے مجلس تمام ہو گئی۔ شمر نے ہاتھ جوڑے، کہا نہیں حاکم، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے میں نے، ھذا ہی زینب، ھذا ہی ام کلثوم، ارے یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ یزید نے کہا اچھا زینب موجود ہے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! بس یہ جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ ایک شیر کی سی دہاڑ گونجی اور فضا نے ایک مرتبہ ڈپٹ کر کہا کہ اے لعین، تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو حیدر کرار کی بیٹی سے بات کرے، تو رسول اللہ کی نواسیوں سے بات کرے۔ بس یہ سننا تھا کہ یزید کو غصہ آیا، کہا یہ کون عورت ہے کہ جس نے اس لب و لہجے میں ہم سے گفتگو کی؟ تو شمر نے بتایا کہ یہ در سیدہ کی کنیز فضا ہے۔ بس کنیز سننا تھا کہ اس کا غصہ دوبالا ہو گیا، دوبالا ہو، ارے ایک کنیز کی اتنی ہمت کہ وہ ہم سے اس طرح بات کرے۔ جلاد کو حکم دیا قتل کر دے۔ جلاد نے تلوار کھینچی، بڑھنا شروع کیا، مگر حضور اگر کہیں پردیس میں کوئی اپنا نظر آ جائے
تو بڑی دل کو تقویت ہوتی ہے۔ فضہ نے دیکھا کہ اس کے حبش کے قبیلے کے کچھ جوان یزید کے پیچھے تلوار کھینچے ہوئے کھڑے تھے یزید کی حفاظت کے لیے، اور ادھر جلاد فضہ کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ناگاہ فضہ نے آواز دی، اے میرے قبیلہ حبش کے جوانوں، تمہارا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک ہونے جا رہا ہے اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ راوی کہتا ہے بس یہ سننا تھا کہ حبش کے جوان جو تخت کے پیچھے تھے کود کر سامنے آ گئے تلواریں لے کر۔ یزید اگر ایک قدم بھی جلاد نے آگے بڑھایا تو سمجھ لے کہ تیرے دربار کی زمین خون سے رنگ جائے گی۔ اتنا ڈر گیا یزید کہ اس نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ بس حضور، جہاں یہ منظر 700 کرسی نشینوں نے دیکھا، وہاں یہ منظر شہزادی زینب نے بھی دیکھا۔ ایک قدم آگے بڑھی، فضہ کو مبارکباد دی، اے فضہ تجھے مبارک ہو، ارے تیرے بچانے والے ابھی اس دربار میں موجود ہیں، علی کی بیٹیوں اور رسول کی نواسیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ